تو آج ہم جا رہے ہیں 17ویں صدی کے اسپین میں، مطلب شاہی دربار، سیاست، طاقت کا کھیل۔ اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب کے نوٹس ہیں جو تقریباً 400 سال پہلے لکھی گئی۔ لیکن اس کے مشورے آج بھی اتنے ہی تیکھے لگتے ہیں۔ جی، کتاب کا نام ہے دنیاوی دانش کا فن۔ اور اسے لکھا تھا بالتازار گریسین نے، جو ایک جیسوئٹ پادری تھے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ کتاب کامیابی کے لیے ایک لازوال رہنما ہے، یا پھر یہ ایک ایسے چالاک بندے کا مینوئل ہے جو بس ہر قیمت پر آگے بڑھنا چاہتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، کیونکہ یہی تو اس کتاب کا مرکزی تضاد ہے۔ اچھا۔ گریشین ایک پادری تھا، لیکن اس کی کتاب خالصتاً دنیاوی کامیابی پر ہے۔ وہ جس دور میں تھا، 17ویں صدی کا اسپین، وہاں شاہی دربار سازشوں کا گڑھ تھا۔ تو یہ کتاب اصل میں اس خطرناک ماحول میں آپ کہہ لیں کہ زندہ رہنے کی ایک گائیڈ ہے، اور اس کا انداز بھی بہت خاص ہے، جسے کلٹسمو کہتے ہیں، مطلب جان بوجھ کر پیچیدہ باتیں، گہرے استعارے، تاکہ قاری رک کے سوچیں۔ بالکل، تاکہ ہر چھوٹا سا قول ایک پہیلی کی طرح کھلے۔ تو آج کا ہمارا مقصد ان نوٹس کی مدد سے اس کتاب کے 10 اہم اسباق کو صرف سمجھنا نہیں ہے، بلکہ ان کی گہرائی میں اترنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ آج کی کارپوریٹ دنیا، سوشل میڈیا، ہماری زندگیوں پر کیسے لاگو ہوتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے نقطے سے شروع کرتے ہیں، جو شاید سب سے بنیادی ہے، کردار اور عقل۔ جی، اور وہ کہتا ہے کہ یہ 2 ستون ہیں، اور ایک کے بغیر دوسرا بالکل بیکار ہے۔ یہ سننے میں تو مطلب کافی سیدھا لگتا ہے نا؟ لیکن کیا یہ اتنا ہی سادہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہی تو گریسین کی خوبصورتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ صرف ذہین ہونا کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مضبوط کردار کے بغیر آپ کی ذہانت آپ کو تباہی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ آپ غلط کاموں میں ذہانت استعمال کریں گے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف صرف اچھا کردار بھی کافی نہیں، کیونکہ عقل کے بغیر دنیا کی چالاکیاں آپ کو لوگ آپ کا فائدہ اٹھا لیں گے۔ وہ تلوار والی مثال دیتا ہے نا؟ جی بالکل، کہ عقل تلوار کی دھار ہے اور کردار اس کا وزن۔ ایک تیز دھار والی ہلکی تلوار بھی بیکار ہے، اور ایک بھاری کند تلوار بھی۔ دونوں کا امتزاج ضروری ہے۔ یہ بہت دلچسپ موازنہ ہے، یعنی ایک کے بغیر دوسرا خطرناک ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اسی خود شناسی کو آگے بڑھائیں تو گریشین ایک اور بہت چونکا دینے والا مشورہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اپنی قوم کی خامیوں سے بچیں۔ آج کے دور میں یہ بات کچھ عجیب نہیں لگتی؟ بظاہر لگتی ہے، لیکن یہ دراصل خود شناسی کی ایک بہت اونچی سطح ہے۔ گریشین کا کہنا ہے کہ جیسے پانی ہے نا، وہ جن چٹانوں سے گزرتا ہے ان کی خصوصیات لے لیتا ہے۔ صحیح۔ تو وہ کہتا ہے کہ انسان بھی بالکل ویسا ہی ہے، اپنے ماحول، اپنی ثقافت کی خامیاں لاشعوری طور پر اپنا لیتا ہے۔ تو اس کا مشورہ کیا ہے؟ مشورہ یہ ہے کہ ایک عقل مند بندہ ان خامیوں کو پہچانے، چاہے وہ سستی ہو، غرور ہو، کچھ بھی ہو، اور پھر شعوری طور پر خود کو ان سے پاک کرے۔ یہ اپنی جڑوں سے نفرت کرنا تو نہیں ہوا؟ نہیں، یہ خود کو بہتر بنانے کا عمل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو ایسا کر لیتا ہے وہ ہر جگہ عزت پاتا ہے، کیونکہ وہ کسی ایک ثقافت کی خامیوں کا قیدی نہیں رہتا۔ یعنی پہلے خود کو جانو، پھر اپنے ماحول کے اثر کو سمجھو، اور جب آپ اپنی طاقتوں اور کمزوریوں کو جان لیتے ہیں تو اگلا قدم کیا ہے؟ اس کا ایک اور نقطہ ہے، اپنا حکمران ستارہ پہچانے۔ کیا وہ قسمت کی بات کر رہا ہے؟ ہاں بھی اور نہیں بھی۔ وہ قسمت کو مانتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا نہیں ہے۔ تو پھر؟ اپنا ستارہ پہچاننے کا مطلب ہے اپنی فطری صلاحیتوں کو سمجھنا، یہ جاننا کہ آپ کس میدان کے کھلاڑی ہیں۔ کچھ لوگ رسک لینے میں اچھے ہوتے ہیں، کچھ منصوبہ بندی میں۔ گریسین کہتا ہے، اپنی فطرت کے خلاف مت جاؤ، اس دھارے کے ساتھ بہو جو تمہیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ اپنی صلاحیتوں کو قسمت کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا فن ہے۔ تو اب تک ہم نے خود کو سمجھنے کی بات کی، کردار، عقل، اپنے ماحول سے آگاہی۔ لیکن جب آپ دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو گریشین کہتا ہے کہ بہترین چال کبھی کبھی کوئی چال نہ چلنا ہوتی ہے۔ جی، اس کا دوسرا سبق، معاملات کو کچھ وقت کے لیے معلق رکھیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ طاقت کی نفسیات کا ایک شاندار اصول ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے سارے ارادے اور ساری صلاحیتیں ایک ساتھ کبھی ظاہر نہ کرو۔ اچھا؟ جب لوگ آپ کے اگلے قدم کے بارے میں غیر یقینی ہوتے ہیں تو وہ محتاط رہتے ہیں،
آپ کا زیادہ احترام کرتے ہیں۔ یہ پر اسراریت آپ کو ایک برتری دیتی ہے۔ اور اگر آپ اپنے سارے پتے دکھا دیں تو لوگوں کو آپ سے کوئی توقع نہیں رہتی اور وہ آپ کو آسانی سے شکست دے سکتے ہیں۔ لیکن آج کی دنیا میں جہاں ٹرانسپیرنسی کی اتنی بات ہوتی ہے، کیا یہ مشورہ خطرناک نہیں؟ لوگ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ کچھ چھپا رہے ہیں یا فیصلہ نہیں کر پا رہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیے، اس کا اطلاق سیاق و سباق پر منحصر ہے۔ شاید عوامی قیادت کے لیے یہ ٹھیک نہ ہو، لیکن ذاتی مذاکرات میں، کاروباری ڈیلنگ میں یا دفتر کی سیاست میں یہ آج بھی اتنا ہی مؤثر ہے۔ یعنی توازن ضروری ہے۔ بالکل، اور اسی سے جڑا ہوا اس کا 5واں سبق ہے، انتظار کریں۔ ہاں، وہ کہتا ہے موقع کے مرکز تک پہنچنے سے پہلے آپ کو وقت کے دائرے سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ لائن بہت گہری ہے۔ بہت زیادہ۔ اور وہ ایک اور زبردست بات کہتا ہے، وقت کی بیساکھی ہرکیولیس کے آہنی گدے سے زیادہ کام کرتی ہے۔ واہ! اس کا مطلب ہے کہ صبر اور صحیح وقت کا انتظار وہ نتائج لا سکتا ہے جو طاقت اور جلد بازی کبھی نہیں لا سکتی۔ غصے میں کیے گئے فیصلے اکثر غلط ہوتے ہیں۔ ایک عظیم انسان کی نشانی ہی یہ ہے کہ وہ جذبات کے طوفان کو تھمنے دیتا ہے اور پھر ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ کرتا ہے۔ تو صبر ایک ہتھیار ہے؟ سب سے بڑا۔ اچھا، اب آتے ہیں لوگوں کے ساتھ براہ راست تعلقات پر۔ گریشین کا ایک مشورہ ہے جو لگتا تو بہت چھوٹا ہے لیکن شاید سب سے زیادہ عملی ہے، بوریت سے بچیں۔ جی ہاں، آپ تصور کریں 17ویں صدی کے درباروں میں لوگ گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ پھنسے رہتے ہوں گے۔ وہاں ایک بورنگ انسان تو عذاب لگتا ہوگا۔ بالکل۔ گریشل کا مشہور قول ہے، اچھی چیزیں جب مختصر ہوں تو دگنی اچھی ہوتی ہے۔ اور جو مختصر ہو وہ ہمیشہ خوشگوار ہوتا ہے۔ یہ صرف خوش اخلاقی نہیں ہے، یہ دوسروں کے وقت اور توجہ کا احترام ہے۔ اگر آپ ایک ہی موضوع پر لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں تو لوگ آپ سے بچنے لگتے ہیں، اور آپ اپنا اثر کھو دیتے ہیں۔ جی، مختصر، جامع اور دلچسپ گفتگو ایک فن ہے۔ یہ بات آج سوشل میڈیا کے دور میں تو شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے، جہاں ہر کسی کا اٹینشن سپین بہت کم ہو گیا ہے۔ بالکل۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ تعلقات میں ایک اور بہت نازک توازن کی وہ بات کرتا ہے، محبت اور احترام کو یکجا کریں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ مشکل سے چلتی ہیں۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ان دونوں کی بنیادیں مختلف ہیں۔ احترام اکثر ایک فاصلے اور تھوڑے سے خوف سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ کسی کی قابلیت یا عہدے کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں، جبکہ محبت بے تکلفی اور قربت سے پیدا ہوتی ہے۔ اور گریسیان کہتا ہے کہ جیسے جیسے بے تکلفی بڑھتی ہے، احترام کم ہونے لگتا ہے۔ ایک باس جو اپنے ملازمین کا دوست بننے کی کوشش کرتا ہے، اکثر ان سے وہ کام نہیں لے پاتا جو ایک سخت لیکن منصف باس لے سکتا ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ کیا ہمیں صرف احترام پر توجہ دینی چاہیے؟ نہیں، گریسیان کا حل زیادہ ہوشیار ہے۔ وہ کہتا ہے ایسی محبت حاصل کرو جس میں احترام شامل ہو۔ مطلب یہ کہ لوگ آپ کی قابلیت اور کردار کی وجہ سے آپ کو پسند کریں، نہ کہ صرف آپ کے خوش مزاج ہونے کی وجہ سے۔ یہ تعریف سے پیدا ہونے والی محبت ہے۔ یہ تو بہت ہی نازک توازن ہے۔ بہت مشکل، لیکن جو اسے حاصل کر لیتا ہے وہ بہت مؤثر رہنما بنتا ہے۔ اب ہم کچھ ایسے اسباق کی طرف آتے ہیں جو ایک اعلیٰ ذہن کی نشانی سمجھے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے اخلاقی جرات۔ جی، گریسیان کہتا ہے کہ یہ جسمانی بہادری سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ بالکل، کیونکہ جسمانی بہادری کی ضرورت تو کبھی کبھار پڑتی ہے، لیکن اخلاقی جرات کی ضرورت روزمرہ کے فیصلوں میں پڑتی ہے۔ خاص طور پر جب آپ کسی ذمہ داری کے عہدے پر ہوں۔ جی، وہ شہد کی مکھی کی مثال دیتا ہے، جس میں شہد کی مٹھاس بھی ہے اور ڈنک کی تیزی بھی۔ اخلاقی جرات کا مطلب ہے مشکل حالات میں دباؤ کے باوجود صحیح بات پر قائم رہنا۔ بہت سے قابل لوگ صرف اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں مشکل وقت میں نہیں کہنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ بالکل، ان کی ساری صلاحیتیں ان کی بزدلی کی وجہ سے بیکار ہو جاتی ہیں۔ اور کیا یہ اخلاقی جرات ہی ہے جو انسان کو منفرد سوچ رکھنے کی ہمت دیتی ہے؟ کیونکہ اگلا سبق ہے منفرد اور غیر روایتی نظریات۔ یہ دونوں آپس میں بہت گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، بھیڑ کے ساتھ چلنا سب سے آسان کام ہے نا؟ جی۔ ایک منفرد نظریہ قائم کرنے کے لیے پہلے تو آپ کو گہرائی سے سوچنا پڑتا ہے، اور پھر اس پر قائم رہنے کے لیے اخلاقی جرات چاہیے۔ خاص طور پہ جب سب آپ کے خلاف ہوں۔
جی، گریسین کے مطابق صرف ہاں میں ہاں ملانے والے لوگ قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ ایک منفرد اور سوچا سمجھا اختلاف رائے اعلیٰ ذہانت کی علامت ہے۔ اور اب ہم آخری نقطے پر آتے ہیں جو شاید ان تمام اصولوں کا نچوڑ ہے۔ کاموں کو اچھی طرح ختم کریں۔ جی، یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ لوگ شروعات کو بھول جاتے ہیں لیکن انجام کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ گریسین کہتا ہے کچھ لوگ بہت دھوم دھام سے کام شروع کرتے ہیں لیکن آخر میں آ کر ہمت ہار جاتے ہیں یا لاپرواہی برتتے ہیں۔ بالکل، وہ کہتا ہے کہ گھر کی تکمیل اس کی چھت سے ہوتی ہے، بنیاد سے نہیں۔ ایک اچھا اختتام آپ کی پچھلی تمام غلطیوں پر پردہ ڈال سکتا ہے، جبکہ ایک برا اختتام ساری محنت پر پانی پھیر سکتا ہے۔ جی، کامیابی کا تاج اسی کے سر پر سجتا ہے جو فنشنگ لائن کو کامیابی سے عبور کرتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا کیا مطلب نکلتا ہے جب ہم ان 10 اسباق کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں؟ خود شناسی، صبر، حکمت عملی، سماجی ذہانت اور اخلاقی جرات، تو یہ کتاب چالاکی سکھانے سے کہیں زیادہ گہری نظر آتی ہے۔ بالکل، یہ دنیا کی پیچیدگیوں میں وقار اور ذہانت کے ساتھ اپنا راستہ بنانے کا فن ہے۔ اور 17ویں صدی کی یہ کتاب آج بھی اتنی متعلقہ کیوں ہے؟ کیونکہ ٹیکنالوجی اور معاشرے بدل گئے ہیں لیکن انسانی فطرت، ہماری خواہشات، ہمارے خوف، طاقت کے کھیل، وہ سب آج بھی ویسے ہی ہیں۔ اصول وہی ہیں۔ اصول وہی ہیں۔ گریسین نے انسانی نفسیات کی گہرائیوں کو سمجھا تھا۔ اس کی کتاب یہ سکھاتی ہے کہ اچھائی کو مؤثر کیسے بنایا جائے۔ تو آخر میں ایک سوچ ہے۔ جی، گریسین نے کامیابی کے لیے سینکڑوں اصول بتائے ہیں لیکن ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی ان تمام مشوروں پر مکمل طور پر عمل کرے، ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائے، ہر بات ناپ تول کر کرے، تو کیا وہ دنیا کے کھیل کا ایک ماہر کھلاڑی بن جاتا ہے یا اس مسلسل حساب کتاب میں وہ اپنی اصلیت، اپنی بے ساختگی اور شاید اپنی انسانیت کا ایک حصہ کھو دیتا ہے؟